دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک چینل ہے حافظ شمشاد، غالباً ان کا نام ہے، پاکستان کے رہنے والے یہ صاحب، یہ ہیں شمشاد، حافظ شمشاد ان کا نام ہے۔ میں شمشاد صاحب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے جو یہ نعل کا چپل کا نقشہ اپنے ماتھے پر لگایا ہوا ہے، یہ انہوں نے نعل شریف کا وہ ہوتا ہے نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، محمد عاقل صاحب نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں بار بار مجھ پر اعتراض کیا ہے اور میری ویڈیو دکھائی، موبائل ہاتھ میں پکڑ کر ویڈیو دکھائی ہے اور مجھے مخاطب ہو کر بات کی ہے۔ اب ہم اس پر چلتے ہیں، لیکن ان کے تھمبنیل سے اور اس کی ویڈیو سے پتہ یہ چلتا ہے آگے اس نے ایک اور موضوع پر بھی گفتگو کی ہے، رفع الیدین کے سلسلے میں، لیکن پوری ویڈیو میں نے نہیں دیکھی۔ لیکن جہاں تک جو اعتراض جس کا میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں یا جس پر گفتگو کر رہا ہوں، وہ جہاں تک سنی ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اس کا اگلا حصہ بھی سنیں گے اور اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ دیکھیں جی، عاقل صاحب نے اعتراض کیا، اس میں اعتراض میں ایک بات یہ کی کہ شمشاد جو ہے نا وہ غیر مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں۔ بھائی عاقل صاحب نے مجھے میں آپ سے مخاطب ہوں اس طرح کہا، لیکن عاقل صاحب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ عاقل صاحب یہ بات کم از کم آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ کا خود کا طریقہ کار یہ ہے، جب علماء احناف، علماء اہل سنت والجماعت کی باری آتی ہے، ان سے آپ کا کوئی اختلاف ہے تو آپ کا بڑا لہجہ سخت ہوتا ہے، پھر آپ بہت کچھ کہہ ڈالتے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز اس چیز کی شاہد ہیں، موجود ہیں آپ کی ویڈیوز۔ اور سعودی علماء، ان سے اختلاف ہو جاتا ہے، حنابلہ، علماء حنابلہ سے، تو آپ کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے، بڑے پیار محبت والا، شائستگی آپ کہتے ہیں نا، وہاں وہ آپ کی نظر آتی ہے۔ لیکن علماء اہل سنت کے متعلق، یعنی ان کے متعلق جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کا لہجہ بڑا سخت ہوتا ہے، آپ یہ غیر مہذبہ لفظ، پھر آپ کے مہذبانہ انداز پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اگر آپ کی بات لائق ہوتی میں آپ کا ماتھا چوم لیتا۔ دیکھیں عاقل صاحب، ماتھا چومنے کی نہ تو ضرورت ہے نہ ہی خواہش ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کہتے ہیں جلن کڑن ہے۔ بھائی کیوں جلن کڑن ہوگی؟ جلن کڑن یہ کہ آپ کچھ لے جاتے ہوں، ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہو، وہ تو ہے نہیں۔ آپ کی ویڈیو سے یقین جانیں آپ کی جماعت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت ہماری ویڈیوز پر آپ کے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ ہم عاقل کو مانتے ہی نہیں، عالم نہیں مانتے۔ آپ کے خود شیخ رحمان نے کتنی ویڈیوز آپ کے متعلق بنائی، یہ عالم نہیں ہے، ان سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، جس پر آپ کی گفتگو بھی موجود ہے آپ کے چینل پر۔ یہ کیوں کہا گیا؟ وہ کہتے ہیں ایسی ویڈیوز بناتے ہیں۔ بہرحال وہ الگ بات ہے، ہمیں آپ سے کوئی جلن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جس طرح آپ نے کہا کہ مجھے، یعنی میرے متعلق آپ نے کہا آپ کو حق ہے، تو آپ کو بھی حق ہے، آپ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو بات کی، ہم اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے جو یہ بیک گراؤنڈ پر تصویر لگی ہے، آپ کہتے ہیں یہ نعل مبارک کی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کی۔ اب یہ چپل ہے یا نہیں، یہ بعد میں اس پر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ آپ نے جو چپل کا نشان ماتھے پر لگایا ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ پھر آپ نے کہا کہ دیکھیں جی، اگر یہ چپل ہوتی تو میں اس کو سر آنکھوں پر رکھتا، سر کا تاج ہم بنا لیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہو چپل کو ماتھے پہ لگا، پھر کہتے ہو میں اگر ہوتی تو بنا لیتا۔ سمجھ میں بات ہے آپ اعتراض کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بہرحال لیکن یہ بھی آپ تقیہ سے کام لے رہے ہیں۔ عاقل صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے مخاطب ہو کر بات کی تو میں آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ آپ تقیہ سے کام لے رہے ہیں، جس طرح شیعہ کام لیتے ہیں، جس طرح شیعہ تقیہ سے کام لیتے ہیں نا، یہاں آپ نے تقیہ کیا ہے۔ وہ کیا تقیہ کیا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس کو سر پر لکھ، یہ بات ہی آپ کی نہیں بنتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر قرآن پاک نازل ہوا، اس کے متعلق آپ یعنی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کے سامنے آپ پاؤں رکھنے کے قائل ہو۔ آپ کے علماء کے بیانات موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ قرآن کی طرف پاؤں پھیلا دیے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ بندہ اوپر بیٹھا ہے، قرآن نیچے پڑھا رہا ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ تو آپ کس چیز کو، اس کو بھی چومنے، یعنی اس کی بھی آپ کے نزدیک کوئی درست بات نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے چوم رہے ہو، چاٹ رہے ہو؟ اور اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، اب دیکھیں اس میں عاقل صاحب آپ کی چند جھوٹ نظر آ رہے ہیں۔ آپ پھر کہو گے کہ یہ غیر مہذب انداز اختیار کیا جاتا ہے، غیر مہذب طریقے سے بات کرتے ہیں، جھوٹ نظر آتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا جو حوالہ دے کر جو ہے نا بتایا ہے نا، اس میں آپ نے کہا چپل کو سر پر رکھنا اور اس سے مدد طلب کرنا، چپل کے نقشے کو سر پر رکھنا اور اس سے مدد طلب کرنا اور عقیدت سے اسے چومنا، چاٹنا۔ بھائی چپل سے مدد طلب کرنا کہاں لکھا ہوا؟ وہاں آپ نے جو عبارت خود پڑھی ہے اس میں بھی یہ چیز موجود نہیں ہے، تو یہ پتہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے کہا چومنا چاٹنا، وہاں چومنا چاٹنا بھی نہیں لکھا ہوا۔
اور پھر آپ چپل کے چومنے چاٹنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ عاقل صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ چپل کو چومنے چاٹنے پر ناراض ہوتے ہو اور شرم گاہوں کو چومنے چاٹنے کی اجازت دیتے ہو۔ آپ کی کتنی ویڈیوز ہیں، آپ کو خود کو معلوم ہے۔ چپل کو چومنا چاٹنا آپ کے نزدیک اچھا نہیں ہے نا، آپ یہی کہنا چاہتے ہو، اور شرم گاہ کو چومنا چاٹنا اچھا ہے۔ اچھا، یہاں آپ کیوں منع کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے نا، یا یعنی شریعت کے اندر قرآن و حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث سے چپل کو چومنا چاٹنا ثابت نہیں، اسے چھوڑ دینا چاہیے، تو شرم گاہ کو چومنے چاٹنے کا قرآن و حدیث میں حکم ہے کیا؟ وہاں آپ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ وہاں آپ بہانہ بناتے ہیں، عاقل صاحب آپ کہتے ہیں ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، تو یہاں کیا ممانعت کی دلیل ہے کہ نال مبارک کی تصویر کو سر پر رکھا جائے؟ اس کی کوئی منع ہے آپ کے پاس؟ نال مبارک کی تصویر کو سر پر رکھنا آپ کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ہے، اس لیے منع ہے، اور شرم گاہ کو چومنا چاٹنا اور بیوی کو اجازت دینا کہ مرد کا آلہ تناسل منہ میں لے لے اگرچہ وہ وہاں فارغ ہو جائے، اس کا انزال ہو جائے، اس کی آپ اجازت دے رہے ہیں، کیوں کہتے ہو ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ آپ کی بات بنتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہو کہ عقل نہیں ہے۔ آپ خود کبھی آرام سے خلوت میں بیٹھ کر سوچیں کہ عقل نام کی چیز سے کبھی آپ کا گزر بھی ہوا ہے؟ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ پھر آپ نے اس طریقہ دعا پر اعتراض کیا اور انداز تضحیکاً، یعنی ایک مذاق والا انداز اختیار کیا ہے کہ یہ ان کی توحید ہے، یہ موحد بنے پھرتے ہیں۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ان کی توحید ہے، یہ موحد بنے پھرتے ہیں، لیکن آپ نے جو چیز پڑھی ہے اس میں توحید کے خلاف کیا چیز ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں۔ اس میں کیا شرک ہے وہ بھی وضاحت کر دیں، جس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے یا آپ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی چیز نہیں، بس یوں ہی آپ نے اعتراض کر ڈالا۔ اب چلتے ہیں اس تصویر کی طرف جو آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے تصویر دکھائی ہے، اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور یہ میں آپ کو اس کی تصویر دکھا رہا ہوں، یہ بالکل نال مبارک نہیں ہے، نال مبارک نہیں، یوں ہی ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ بھی اس سے پتہ چلا آپ کی دین کے متعلق کیا تحقیق ہوگی، ایک ویڈیو کے متعلق آپ کی تحقیق کامل نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ تو ہے نہیں، لیکن ہمارے علماء نے اس چیز میں لکھا ہے کہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ مس ہوئی ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا صحابہ اور علماء متقدمین سے ثابت ہے، لیکن اس دور کے اندر چونکہ لوگ زیادہ ہی محبت کی وجہ سے زیادہ غلو میں چلے جاتے ہیں یا شرک کا اس سے جو نا خدشہ محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے علماء نے ان کی تشہیر سے یا اس چیزوں سے اجتناب کرنے کو کہا ہے کہ بچا جائے اس چیزوں سے۔ تو ناظرین کرام، یہ غیر مقلد صاحب نے اس چیز پر اعتراض کیا اور مولانا اشرف علی تھانوی پر اعتراض کیا، لیکن اعتراض ایک بے بنیاد اور یوں ہی ایک ہوائی فائرنگ کہا جائے اس طرح کا اعتراض کیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نظر آ رہا۔ ناظرین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ویڈیوز رکھتے ہیں، آپ ان سے پوری طرح اگر ہم غور کریں سوچیں تو غیر مقلدین کی ایک حقیقت واضح ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی بار بار عاقل صاحب نے میری ویڈیوز دکھا کر مجھے مخاطب ہو کر بات کی ہے، اس بات کے اندر کوئی بات بن نہیں پا رہی اگر ہم دیکھتے ہیں، اور پھر خود کہتے ہیں یہ غیر مہذب طریقہ اور اس کو غیر مہذب، یعنی عاقل صاحب کو اجازت ہے، اور یہاں صرف چومنے چاٹنے پر اعتراض کیا، حالانکہ چومنے چاٹنے کی وہاں بات بھی نہیں لکھی ہوئی۔ یہاں یہ اس نے کہا کہ یہاں چپل سے مدد لینا، چپل سے مدد لینے کی بات نہیں کی، اور پھر خود کہا کہ میں سر پر رکھوں گا اگر یہ چپل مبارک ہے، تو چپل مبارک نہیں ہے بھائی، اس کا نقشہ ہے، یہی ہے نا؟ تو اس کے لیے تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اس سے کوئی اس طرح کا خدشہ ہے تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ بہرحال تو محسوس یوں آ کہ اتنی لمبی چوڑی جو بات کی عاقل صاحب نے بار بار میری ویڈیوز دکھا کر، تو اس سے میرے خیال میں کوئی ایسی بات تو تھی نہیں، کیونکہ اس چیز پر اعتراض تھا، یہ تو نال ہے نہیں، میں نے آپ کو دکھا۔ ناظرین کرام، اس طرح کی غیر مقلدین کی باتیں ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس کو دھوکہ دیا جائے۔ اگلی جو گفتگو عاقل صاحب کی انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا اس پر بھی گفتگو کریں گے اور عاقل صاحب کی ویڈیو کو دیکھیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔